فرمائے گا. حضرت عباس پلٹ کر آتے ہیں, امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں, امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے تمام احوال رکھتے ہیں. امام اس بات کو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ بے شک حسین اپنی جان کا نذرانہ دے دے گا لیکن باطل کے ہاتھ پہ کبھی بیعت نہ کرے گا. نانا کے دین کی بقا مقصود ہے حسین کی. پیاسا گلا کٹا دے گا حسین لیکن ایک قطرہ آب نہ پیے گا, اپنے حلق سے نیچے نہ اتارے گا. اس کے عوض کے جو ہے یزید کی بیعت کر لی جائے, یزید کی بیعت کر لی جائے. یزید سے بیعت کے لیے جو ہے مجھے انکار ہے, میں بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حضرت عباس جب دیکھتے ہیں کہ جو ہے تمام خانوات جو ہے پریشان ہے, خواتینان اسلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اب یہ عالم ہے کہ جو ہے تمام خواتینان اسلام پریشانی کے عالم میں کھڑے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ایک قطرہ آب موجود نہیں ہے. حضرت سکینہ بلک رہی ہے, ادھر حضرت علی اصغر کے جو ہے حلق جو ہے کانٹا بن چکا ہے لیکن پانی ایک قطرہ آب موجود نہیں ہے. کرے تو کیا کریں, کرے تو کیا کرے, کرے تو کیا کرے. حضرت عباس علمدار نے جو ہے بشکیزے کو اٹھایا, اپنے کھاندے پہ ڈالا اور گھوڑے کو دوڑا دیا. دریائے فرات کے سن دشمن روکنا چاہتے تھے لیکن یہ شیر خدا علی مرتضیٰ کا لال تھا جس کے سامنے ٹھہرنے کی کسی میں جرأت نہیں تھی, کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس شیر خدا کے لال کو روک لیتے. حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کو جو ہے دریائے فرات میں ڈال دیا, مشکیزے میں پانی بھر لیا. اب ایک چلو میں پانی لیا, پینا چاہتے تھے کہ 2 قطرے پانی پی لوں, تازہ دم ہو جاؤں, دشمن کو صفے ہستی سے مٹا دوں. یہ خیال تھا کہ جو ہے اس پانی کے قطرے کو جو ہے لیا, چلو میں پانی کو لیا, پینا چاہتے ہیں لیکن ادھر حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ گئی, ادھر حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی, ادھر حضرت زینب کی پیاس یاد آ گئی, ادھر حضرت سہر بانو کی پیاس یاد آ گئی, ادھر جو ہے تمام جو ہے ام کلثوم کی جو ہے پیاس یاد آ گئی. تمام خواتینان اسلام جو ہے خیموں کے اندر ہے ان کی پیاس یاد آ رہی ہے. میدان کارزار میں جو خانواد رسالت نے جو ہے جام شہادت نوش کیا تھا ان کی پیاس یاد آنے لگی. ادھر دیکھتے کیا ہے, حضرت قاسم کی پیاس ہے. حضور شیخ دکن حضرت العلامہ صوفی شاہ محمد مظفر علی صاحب چشتی دامت برکات اللہ عالیہ صدر نشین بارگاہ حضرت شیخ جیحالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے درمیان میں جلوہ افروز ہے. اختصاراً میں 2-4 باتوں کے اندر اپنی بات کو سمیٹ لوں اور آپ حضرات کے سامنے حضرت کا جو ہے خطاب ہوگا انشاءاللہ. حضرات گرامی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا الحمدللہ حضور شیخ دکن جو ہے ہر سال ہماری سرپرستی فرماتے ہیں. میں نے ابتدا میں آپ کا بہت جو ہے شکریہ ادا کیا اور آپ کی موجودگی میں پھر ایک مرتبہ جو ہے آپ کا بہت بڑا جو ہے احسان مند ہوں, مشکور ہوں کہ آپ کی اپنی گناہ و مصروفیات کے باوجود اس دیگر محافل میں تو تشریف لاتے ہیں یہ, لیکن یہ محفل وہ ہوتی ہے جس کو کبھی آپ نے الحمدللہ ناغا نہیں کیا. پچھلے کئی سال سے الحمدللہ جو ہے آپ سرپرستی فرما رہے ہیں ہماری, اور اللہ سے یہ قوی امید ہے کہ ہمارے قدم آخر آپ ہماری سرپرستی جو ہے فرماتے رہیں انشاءاللہ. ہمارے قدم آخر آپ ہماری سرپرستی انشاءاللہ جو ہے فرماتے رہیں. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ جو ہے آپ کی عمر دراز کرے اور جو ہے آپ کے تمام ارشادات کے اوپر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. ہم کو عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے, آپ کے جو ہے ارشادات کے اوپر جو ہے ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا عزیزان ملت کہ حضرت عباس جب پانی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, چلو میں پانی لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے پانی جب پینا چاہتے ہیں تو ان عظیم البرکت ہستیوں نے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا تھا ان کی پیاس یاد آ گئی. میدان کارزار میں حضرت قاسم کی پیاس یاد آ رہی ہے تو جو ہے خیمے کے اندر حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ رہی ہے. اس پیاس کو دیکھا, پینا چاہتے تھے کہ تازہ دم ہو جاؤں اور دشمن کو صفے ہستی سے مٹا دوں, لیکن ایمان گوارا نہیں کرتا. لیکن جو ہے آپ کی شخصیت وہ نہیں تھی کہ آپ کے ننھے جو ہے آپ کے چھوٹے پیاسے رہ جائے اور آپ پانی پی لے, یہ گوارا نہ کیا. اس پانی کو جو ہے پانی میں جو ہے پانی کے اندر جو ہے چھوڑ دیا. اس کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ آپ جو ہے مشکیزے کو کھاندے پہ ڈال لیتے ہیں, دشمن کے درمیان میں سے اپنے گھوڑے کو دوڑانا چاہتے ہیں, لیکن ہر سو سے ایک لخت جو ہے 2000
کوفی لشکر نے اس علی جو ہے اس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا، جس کو جو ہے شیر خدا کا لال کہا گیا تھا، جس کو جو ہے علمدار عباس کہا گیا تھا، اس ذات کے اوپر حملہ ہوا. ایک سمت سے جو ہے حملہ کرتے ہیں تو آپ کا سیدھا بازو جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے. آپ مشکزے کو دوسرے بازو پہ لے لیتے ہیں، پھر آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، پھر آپ کا دوسرا بازو جو ہے شہید ہو جاتا ہے. آپ اپنے دانتوں کے اندر جو ہے مشکزے کو تھام لیتے ہیں کہ چند خطرہ آپ اس خیمے تک پہنچا دے، لیکن دشمن کے پاس سے بار بار یہی آواز آ رہی تھی کہ ایک خطرہ آپ اگر اس سمت سے اس سمت چلا جائے گا تو یقین جانو یہ ہزاروں کے لشکر کے اوپر بھاری پڑ جائیں گے. ان کو ان کے دلوں میں اتنا خوف تھا کہ امام علی مقام اگر ایک خطرہ آپ پی لیتے تو دشمن کو صفِ ہستی سے مٹا دیتے. جیسے آج بھی خوف ہے کہ سنیوں کے دل سے جو ہے حسین کی محبت کو نکال دو. اگر ان کے دل میں حسین کی محبت رہ گئی تو پھر اہل حدیث کو صفِ ہستی سے مٹا کر رکھ دیں گے، صفِ ہستی سے مٹا کر رکھ دیں گے. تو لامحالہ کرو کیا کہ ان کے دلوں سے حضرت حسین کی جو ہے محبت کو مٹا دو. اس وقت کوفیوں کا بھی عالم یہی تھا کہ حضرت حسین کے خیمے تک ایک قطرہ آب نہ پہنچنے پائے. اگر پہنچ جاتا ہے تو پھر کوفہ کے تمام سرداروں کے سر تن سے جدا ہو جائیں گے. کوفہ کے جو ہے سرداروں کا نام لیوا کوئی نہ بچے گا. کوفہ کے اندر جو ہے سوائے ماتم کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ باقی نہ رہے گا. یاد رکھو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے منہ میں مشکیزے کو تھامے ہوئے گھوڑا دوڑا رہے ہیں. دشمنوں نے یہ دیکھا کہ حضرت عباس پہ حملے سے پہلے اس مشکیزے پہ حملہ کرو اور اس میں سے مکمل پانی بہا دو. مشکیزے کے اوپر تیروں سے بارش کی گئی، مشکیزے کو جو ہے پھاڑ دیا گیا، مکمل پانی اس میں سے بہہ جاتا ہے. حضرت عباس زار و خطار روتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے جو ہے آنسو نکل جاتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ہے گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں. ایک لخت ایک وقت میں جو ہے مکمل 200 تیر آپ کے جسم کے اندر پیوست کیے گئے، 72 نیزوں سے وار کیا گیا، 40 تلواریں چلائی گئی، 200 تیر کے زخم دیے گئے. ایک شیر خدا کے لال کے اوپر ایک وقت میں جو ہے ایک سمت سے جو ہے 310 312 لوگوں نے حملہ کیا. عزیزان ملت، لیکن اس کے باوجود حضرت شیر خدا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکلا کہ بھائی میں نے جو وعدہ کیا تھا پورا نہ کر سکا، میں نے جو وعدہ کیا تھا پورا نہ کر سکا. حضرت حسین دوڑے چلے آئے، اپنے بھائی حضرت عباس کے لاشے کو اپنے گود میں لٹایا، ان سے باتیں کی کہ جو ہے بھائی تم نے میرا حق ادا کر دیا، تم نے میرا حق ادا کر دیا. یہ کہتے ہوئے جو ہے رو لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. اور عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد حضرت علی اکبر میدان میں آتے ہیں. آپ بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. یہ واقعات تو آپ نے جو ہے مکمل تفصیلی جو ہے سماعت کر لیے، کیونکہ جو ابتدا میں نے جو ہے انہی واقعات سے جو ہے اپنی تقریروں کا آغاز کیا تھا کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں. اب باری آتی ہے تو ان کی باری آتی ہے جن سے جو ہے مسلسل بیعت کا مطالبہ کیا گیا، جن سے مسلسل جو ہے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا. آج میں حضور شیخ دکن کی سرپرستی میں اور آپ کی نگرانی میں ایک دو باتیں عرض کروں گا. آج بھی جو ہے چند وہ لوگ ہیں جو ہے لوگوں کو جو ہے بیعت کے لیے آواز دیتے ہیں، لیکن عزیزان ملت حضور سے یہ چاہوں کہ اگر میری کچھ غلطی ہے تو جو ہے مجھے فوری ٹوک دے انشاءاللہ. عزیزان ملت، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بیعت کرنے سے پہلے شریعت کا یہ حکم ہے کہ تم بیعت کس کے ہاتھ پہ کر رہے ہو پہلے اس شخص کو پرکھ لو، پہلے یہ دیکھ تو لو کہ وہ شخص سنتوں کا عامل ہے یا نہیں ہے، وہ شخص سنت مصطفیٰ کو زندہ کر کر اس کے اوپر چلنے والا ہے یا نہیں ہے. پہلے یہ دیکھ تو لو کہ تم جس کے ہاتھ پہ اپنے آپ کو بیچ رہے ہو وہ شخص تمہیں جو ہے دین کی رہبری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. کیا وہ شخص کم سے کم اتنا
حکم دیا گیا کہ اس شخص کی علمی قابلیت اتنی ہو کہ دینی مسائل اگر تمہارا متقد، تمہارا مرید اگر تمہارے پاس لے کر آئے تو اس شخص کی علمی قابلیت اتنی ہو کہ اس کو اتنا تو پتا ہو کہ یہ معاملہ، یہ مسئلہ کس کتاب سے ماخوذ کیا جا سکتا ہے، کس کتاب سے نکالا جا سکتا ہے، اس کی کم سے کم اتنی نالج ہو۔ اور یہ حکم دیا گیا کہ اس کا قرآن پڑھنا کیسا ہے، اس کی طرف توجہ دو کہ اس کے قرآن کیا اس کے زیر و زبر قرآن کے حقوق پوری طریقے سے ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ مت دیکھو کہ اللہ نے اس شخص کو مال و دولت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ جب اللہ کا وہ کامل ولی ہے تو دولت اس کے خدموں میں ہوگی، دولت اس کے خدموں میں ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کے پاس دولت نہ ہو، حضور پیرانے پیر بہت زیادہ دولت مند تھے۔ حضور خواجہ اعظم غریب نواز نے ملی ہوئی دولت کو لوگوں کے اندر لٹا دیا، اور غریب نواز کی دولت یہ ہے کہ آج تک قریب 800 سال ہونے آ رہے ہیں، آج تک جو ہے غریب نواز کا لنگر لٹ رہا ہے۔ یہ غریب نواز کی دولت تھی۔ تو میں گفتگو دولت پہ نہیں کر رہا، بات یہ کر رہا ہوں کہ جس کے ہاتھ پہ تم بک رہے ہو، پہلے یہ دیکھ تو لو کہ اس شخص کی علمی قابلیت کیا ہے، کیا وہ تمہارے درمیان میں دین کو پھیلا سکتا ہے، دین تم کو سکھا سکتا ہے، خود پہلے نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے، پہلے اس بات کی اچھی سی تحقیق کر لو۔ آج یہ ہو گیا ہے میرے بھائی، میں خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر زبان دراز نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی کو جو ہے تکلیف دینے کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی۔ آج عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہر کس و ناکس، ہر کوئی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے، میں اسی لیے اپنے اکثر تقاریر میں کہتا ہوں کہ ہر کھاندے پہ رومال ڈالنے والا صاحب نہیں ہو سکتا، اس بات کی طرف توجہ دو۔ ہر کھاندے پہ رومال ڈالنے والا صاحب نہیں ہو سکتا، اس بات کی طرف اچھی طریقے سے توجہ دو۔ پہلے جو زانو ادب طے کرے خود کسی کامل ولی کے ہاتھ پہ، کسی کامل پیر کے ہاتھ پہ، اس کی اپنی زندگی کیا ہے، پہلے اس بات کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے اگر انکار کیا تھا تو مقصد یہی تھا کہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، جھوٹا تھا، بدبخت تھا۔ امام دین کو بچانے کے لیے شہادت پائے۔ اب آپ جس کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہو، اگر اس کی کوئی قابلیت نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ پہلے یہ دیکھ تو لو کہ اس کی زبان کیا ہے، اس کا قول کیا ہے، اس کا فعل کیا ہے، یہ کہتا کیا ہے، عمل کیا کرتا ہے۔ پہلے ان تمام باتوں کا مشاہدہ کرو، تمام باتوں کا مشاہدہ کرو، اس کے بعد میں بیعت کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بیعت اتنی آسان چیز نہیں ہے، بیعت بڑی آسان بھی ہے، لیکن بیعت میں آزمائشیں بھی بہت ہے۔ یوں اپنے آپ کو حوالے کر کر آج کل جو معاملہ چل پڑا ہے میرے بھائی، آؤ پیر صاحب کے پیر پڑو، پیر دبا لو، چلے جاؤ، دعوت آ گئی، نذرانہ دے دو، معاملہ ختم۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ بیعت لی جا رہی ہے تو مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، سورہ فتح کی پہلے رکوع کی آخری آیت، اللہ تبارک و تعالی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما دیا کہ اے نبی محترم ہمارے، فرما دیجئے ان سے، یہ جو بیعت کر رہے ہیں اس درخت کے نیچے، اللہ نے اس درخت کا بھی ذکر کیا جو ببول کا درخت تھا، جس کو میرے آقا اپنی پشت مبارکہ لگا کر بیٹھ کر 1400 صحابہ اکرام سے بیعت لیے۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی محترم ہمارے، فرما دیجئے ان سے، یہ جو بیعت کر رہے ہیں در حقیقت آپ کے نہیں بلکہ ہمارے ہاتھ پہ ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ ید اللہ کہہ کر اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب بیعت کرنے سے پہلے یہ تو دیکھو کہ کس کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے، اس کا شجرہ آتھنٹک ہے یا نہیں ہے، اس کا سلسلہ جو ہے آتھنٹک طریقے سے ہے یا نہیں ہے، یا بیچ میں کہیں کوئی ڈاواں ڈول، کوئی جھول تو نہیں ہے، یا پھر جو ہے اپنے آپ کو، جیسے میں ابھی جیسے کہا کہ جو ہے کسی کے اوپر خدا نہ خواستہ زبان دراز نہیں کر رہا، لیکن آج لوگ رحمت آباد جاتے ہیں اور تاریخ سے اگر کوئی وقفیت رکھتا ہے تو وہ اچھی طریقے سے رکھتا ہوگا، اور اچھی طریقے سے آپ حضرات بھی سمجھ لے کہ اماں جان
حبیبہ خاتون رحمت اللہ تعالی علیہ ہو یا حضرت خواجہ حیات اللہ نائب رسول ہو، پوری آپ کی حیات میں کبھی بھی دکن کی طرف نہیں آئے. کرنول سے آپ لوگ اس آندھرا کی طرف چلے گئے، کبھی کرنول سے جب ادھر دکن کی طرف کبھی نہیں آئے. لیکن آج یہ ہو گیا ہے میرے بھائی کہ وہاں جاتے ہیں، چند دن میں واپس آ کے جو ہے ہم کو روحانی بیعت مل گئی، ہم کو روحانی خلافت مل گئی، اب یہاں پہ لوگوں سے بیعت. میرے بھائی اتنی قابلیت آج کے دور میں کسی بھی نہیں ہے. حضرت کو جو ہے چھوڑ کر جو ہے میں اپنے بڑوں کو چھوڑ کر یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں اپنے بڑوں کو چھوڑ کر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو ہے اتنی کسی کے اندر قابلیت نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ جو ہے ہمیں روحانی بیعت مل گئی. وہ حضور خواجہ آدم غریب نواز کا ترہ امتیاز تھا، اور سیدنا امیر ابو العلا رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو ہے مقام و مرتبہ تھا کہ جو ہے غریب نواز اپنے پردہ فرمانے کے 350 سال بعد بالراز غریب نواز جو ہے سیدنا کو فیض عطا فرمائے. بالراز جو ہے غریب نواز 350 سال کے بعد سیدنا کو فیض عطا فرمائے. وہ سیدنا کا مقام و مرتبہ تھا، وہ غریب نواز کی شخصیت تھی. آج ہم میں اتنی قابلیت نہیں ہے، لیکن بیعت کرو تو لو پہلے دیکھ لو کہ اس شخص کے اندر کیا ہے جس کے ہاتھ پہ میں بک رہا ہوں، کیا یہ اتھنٹک ہے یا نہیں ہے، اس کی قابلیت ہے یا نہیں ہے. اگر یہ مجمع میں ٹھہرتا ہے تو پھر اس کی قابلیت کیا ہے، اگر یہ تنہائی میں رہتا ہے تو اس کے فعل کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کا دیکھنا کیسا ہے، اس کی گفتار کیسی ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ یا یہ سنت مصطفیٰ کا پیروکار ہے یا نہیں ہے، دین مصطفیٰ کے لیے اپنی زندگی کو گزارتا ہے یا نہیں ہے، مشعل مصطفیٰ اس کے لیے مشعل راہ ہے یا نہیں ہے، مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کو جو ہے یہ پھیلانے کا کام کرتا ہے یا نہیں ہے، اپنے مریدوں کو یہ جو رہبر حق فرماتا ہے یا نہیں ہے. ان تمام باتوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد آپ بیعت کرو، اس کے بعد بیعت کرو. شریعت نے اسی بات کا حکم فرمایا ہے کہ یوں آئے یوں بیعت ہو گئے نہیں، پہلے دیکھ لو پھر اس کے بعد بیعت کرنا. کیونکہ نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بقا امام علی مقام علیہ السلام نے یہی بتائی کہ میں بیعت نہیں کروں گا فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ، کیونکہ میں جانتا ہوں اس کی تنہائیاں مدہوشی میں گزرتی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اس کی جو ہے زبان کے اوپر اس کے قول اور اس کے فعل میں جو ہے تصاد ہے. یہ کہتا کچھ ہے، نماز کے لیے جو ہے جمعے کی مسجد کو تو آتا ہے، لیکن مسجد سے نکلتا ہے تو پھر یہ اپنے گھر جاتا ہے تو مدہوشی اختیار کر لیتا ہے، یعنی کہ شراب میں مست ہو جاتا ہے. یہ یزید کی زندگی تھی، جس زندگی کو جو ہے امام جانتے تھے. تبھی تو امام نے کہا، جب تک کہ آپ دیکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب تک جو ہے منصب کے اوپر جو ہے فائز رہے، جب تک جو ہے امیر معاویہ جو ہے فائز رہے، اس وقت تک امام حسین علیہ السلام نے کبھی بھی جو ہے یہ نہیں کہا کہ میں امیر معاویہ کو نہیں مانتا، بلکہ یزید جب فائز ہو گیا، بادشاہت کا اعلان کر دیا، تو اس وقت جو ہے حضرت امام علی مقام نے جو ہے اپنے اہل بیت کے ساتھ اس کا انکار کر دیا، اس کا انکار کر دیا. مقصد یہی تھا کہ دین کو بچایا جائے، نانا کے دین کی بقا مقصد تھی. عزیزان ملت، اس 10 روزہ جلسے کا جو ہے مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے درمیان میں جو ہے دین مصطفیٰ صحیح طور پہ پھیلے، ہمارے درمیان میں ہمارے قلوب میں عشق اہل بیت جو ہے اس طریقے سے جگہ بنا لے. اور میں بار بار اپیل کرتا ہوں کہ تم اپنے اہل خانہ کو، اپنی آل اولادوں کو ورثے میں چاہے کچھ دو یا نہ دو. آج دنیا سے کوئی شخص جاتا ہے تو اپنے خاندان کے لیے پراپرٹیز چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی جاتا ہے تو کیش چھوڑ کر جاتا ہے، کوئی جاتا ہے تو سونا چاندی چھوڑ کر جاتا ہے، خزانے چھوڑ کر جاتا ہے. لیکن میرا تمام لوگوں سے مطالبہ یہی ہے کہ تم جب دنیا سے جاؤ تو اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو ورثے میں چاہے کچھ دو یا نہ دو، لیکن محبت رسول ضرور دینا، لیکن محبت اہل بیت ضرور دینا، تعظیم اہل بیت ان کے قلوب کے اندر ڈال دینا، تاکہ کل حشر کے میدان میں وہ اور ہم جمع ہو تو کوئی ہماری اولاد یہ نہ کہے کہ تم نے ہمیں یہ تعلیم نہ دی تھی کہ اہل بیت سے بھی محبت کرنا ہے، تم نے ہمیں یہ نہ بتایا تھا، ہم تو دنیا میں مجبور رہ گئے، جبکہ تم تو اہل بیت سے محبت میں آ گئے. لیکن کل جب ہم آئیں تو ہمارے یہاں ہمارے قلوب میں عشق جو ہے اہل بیت نہیں ہے، یہ لے کر ہم کیسے حاضر ہو. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، کل جب جائے تو اہل بیت کی محبت اپنے اولاد کے قلوب میں پیدا کر کر جاؤ،
تاکہ کل حشر کے میدان میں صبح کے صبح اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو تو سرخ روئی کے ساتھ حاضر ہو، نہ کہ سویا روئی کے ساتھ. اپنے چہروں کو جو ہے مسکراتے چہروں کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت ساقی کوثر کے سامنے ہو اور یہ عرض کرے کہ اللہ کے رسول اے ساقی کوثر، اس جام کوثر کو آپ اپنے دستے ببرکتہ سے دے کہ غلامان حسین آپ کے سامنے کھڑے ہیں. یہی ارادے کے ساتھ جائے تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہوگی. آج کی جو ہے یہ محفل جس کا جو ہے میں ابھی اختتام کروں کہ جو ہے عزیزان ملت اسلامیہ، مقصد اس 10 روزہ محفل کا صرف اور صرف یہی ہے کہ قلوب میں عشق اہل بیت پیدا ہو، قلوب میں عشق صحابہ پیدا ہو، قلوب میں عشق رسول پیدا ہو، قلوب میں عشق امہات المومنین پیدا ہو. اپنے بڑوں سے ادب سیکھے، اپنے بڑوں کی تعظیم کرے، چھوٹوں کے اوپر شفقت سے پیش آئے. یہاں تک کہ جو ہے آخری روایت عرض کرتے ہوئے گزر جاؤں کہ دونوں حضرات حسنین کریمین ہیں، ایک مقام سے گزر رہے ہیں. حضرت ایک بزرگ شخصیت ہے جو وضو فرما رہی ہے، تو ان بزرگ شخصیت کے جو ہے وضو کچھ ناقص سا ہے، کچھ وضو کے اندر کمی سی رہ گئی ہے. تو یہ دونوں بزرگ دیکھتے ہیں، حسنین کریمین دیکھتے ہیں. اس کے بعد میں گفتگو ہوتی ہے کہ بھائی، چھوٹے بھائی بڑے بھائی سے کہتے ہیں کہ بزرگ کا جو ہے وضو کچھ ناقص ہوئے. اب ان کو بتانا ہے کہ وضو کیسے صحیح کیا جائے، وضو صحیح کیسے کیا جائے. اب اگر ان کو ٹوکتے ہیں تو ان کی عظمت میں، ان کی عزت میں فرق پڑے گا. اگر چاہتے تو روک سکتے تھے. یہ نواسے مصطفیٰ تھے جن کی عظمت، ایسی عظمت اللہ نے کسی اور کو نہیں دی، جن کا مقام و مرتبہ اللہ نے کسی اور کا نہ دیا. یہ نواسے رسول ہے، جگر گوشے بطول ہے. یہ وہ ذات ہے جن کو اللہ نے نوجوانان جنت کے سردار قرار دے، جن کو اللہ کے رسول نے نوجوانان جنت کے سردار قرار دے دیا. اللہ نے جن کو مقام و مرتبہ دیا، جن کو جو ہے شہادت کا مرتبہ دے کر رہتی دنیا تک آپ کی زندگیوں کو مثال قائم کر دیا. آپ کی زندگیوں کو مثال، امنہ نمل اللہ نے بنا دیا. یہ وہ شخصیتیں تھی. چاہتے تو روک سکتے تھے لیکن نہیں روکا. گئے جا کر جو ہے اس شخصیت سے یہ کہا، اس بزرگ سے یہ کہا کہ جو ہے ہم دونوں بھائیوں کے درمیان میں ایک بات پہ اختلاف ہے. بھائی یہ کہتے ہیں کہ ان کا وضو صحیح ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میرا وضو صحیح ہے. ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ دیکھ کر بتائیں کہ کس کا وضو صحیح ہے. کیا ہی بہترین عمل ہے. اگر آج ہم کو اگر کسی کو ٹوکنے کی نوبت آتی ہے تو ہم کیسے ٹوکیں گے میرے بھائی؟ ہم کو جب پرمیشن مل گیا اپنے بڑوں سے کہ کسی کو تم صحیح چیز سکھاؤ، آج ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم گریبان پکڑ کر سکھائیں گے، بڑی بڑی باتیں بول کر سکھائیں گے، سامنے والے کو بے عزت کر کر سکھائیں گے، اس کو جھکا کر سکھائیں گے، اور تنہائی میں نہیں سکھائیں گے. اپنا بڑپن 10 لوگوں کے بیچ میں جتائیں گے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے دیکھو. لیکن حضرات حسنین کریمین کا عمل دیکھو. وہ بزرگ، وہ ذات جو نواسے مصطفیٰ کے جسم مقدس سے چمٹی ہوئی ذات، جو نواسے، وہ ذات جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کے گود میں کھیل کر بڑی ہوئی ذات. یہ وہ ذات ہے جنہوں نے خاتون جنت کے گود میں کھیل کر ان سے تربیت پائی ہے. یہ جن کا پہلا مدرسہ خاتون جنت کا گود مقدس. یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ رحمت والی شخصیت ہے. دونوں بھائی جو ہے وضو فرماتے ہیں تو وہ شخصیت، وہ جو بزرگ تھے دیکھ کر کہنے لگے کہ حضرات وضو ناقص آپ کا نہیں ہے، میرا ہے، میں نے اس بات کو سیکھ لیا ہے. یہ طریقہ کار تھا بتانے کا. اور آج ہم کیسے کرتے ہیں میرے بھائی؟ اپنے بڑوں سے گفتگو کرتے ہیں تو بدتمیزی کا لہجہ آ جاتا ہے. یہ چھوٹوں کے اوپر تو سوائے آج ہمارے پاس دادا گیری کے حیدرآبادی الفاظ ہے، دادا گیری کے علاوہ تو کچھ اور نہیں ہے ہمارے پاس. خدا کے لیے اپنے بڑوں کا ادب کرنا سیکھ جاؤ. خدا کے لیے اپنے چھوٹوں سے محبت کرنا سیکھ جاؤ. گھروں میں چین، سکون، اطمینان بھی تبھی ہوگا کہ چھوٹا اپنے مقام کو سمجھ کر بڑوں کی تعظیم کرے اور بڑا اپنے مقام کو سمجھ کر چھوٹوں کے اوپر شفقت سے پیش آئے. یہ گھروں کے اندر محبت کا جو ہے ایک مقام ہوگا. اس کے چلتے ہوئے جو ہے گھروں کے اندر محبت والا جو ہے ماحول بنے گا. خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے بات کو سمجھو. خدا کے لیے بات کو سمجھو اور مقام و مرتبے کو سمجھو. محبت اہل بیت اپنے قلوب میں پیدا کرو.
محبت اہل بیت میں اپنی زندگیوں کو جینا اور مرنے کا مشن بنا لو. کل حضور کے دربار میں ہم حاضر ہو تو سیاہ روئی کے ساتھ نہیں بلکہ سرخ روئی کے ساتھ حاضر ہو. کل مصطفیٰ جان رحمت جام کوثر ہم کو عطا فرمائے تو اپنے جو ہے محبت بھرے ہاتھوں سے ہم کو عطا فرمائے, شفقت فرماتے ہوئے ہم کو عطا فرمائے. یہ کہ یہ جو ہے میرے نواسے کے چاہنے والے ہیں, یہ میرے نواسے کے چاہنے والے ہیں, کہتے ہوئے جو ہے کہ اللہ کے رسول نے اس ننھے بچے کو جب اس کے جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی جو حضرات حسنین کریمین کے ساتھ کھیلا کرتا تھا, اس کھیلنے کی بنیاد پہ میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اس ننھے سے صاحبزادے کو چمٹا لیتے ہیں, اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں, اس کے جسم کی لگی ہوئی مٹی کو جھاڑ کر کہتے ہیں. صحابہ پوچھتے کہ اللہ کے رسول کون ہے؟ تو عرض کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ شہزادہ میرے شہزادوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, میرے شہزادے کی پاؤں کی مٹی لے کر اپنے جسم پہ لگا رہا تھا, تو میں فرد محبت اس کو چوم رہا ہوں. اور یاد رکھو صحابہ, کل حشر کے میدان میں صرف اس کی نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت فرماؤں گا, اس کی نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت فرماؤں گا. اور یہ ہمارا یہ جلسہ ہے جو 10 دن سے جو پروگرام چل پڑا ہے, محبت حسین میں ہی چل پڑا ہے, مقصد کچھ اور نہیں ہے, کردار حسین بیان کرنا تھا, جی حق اور باطل کے درمیان کا فرق بیان کرنا تھا. آپ حضرات کو وہ چیز بتانی تھی جو باتیں جو ہے حضرات حسنین حضرت حسین اور یزید کے درمیان میں ہوئی تھی. آج لوگ جو ہے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں, راستے سے نہ بھٹکے بلکہ جو ہے حسین کے کردار کو اپنائے, حسین کے راستے کے اوپر چلے. یہی جو ہے آج کے اختتامی تقریر کا جو ہے مقصد تھا, نچوڑ تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا. اب آپ کا کام یہ ہے مرد و خواتین کا کہ اپنی اس بات کو اپنی زندگیوں میں, اپنے گھروں میں, اپنے خاندان میں, اپنے محلے میں پھیلائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعواہم وان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.